وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. لا يسأم الإنسان نہیں تھکتا انسان من دعاء الخیر خیر کی دعا سے، بھلائی کی دعا سے. انسان اللہ سے خیر مانگتے ہوئے تھکتا نہیں. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ اور اگر چھوئے اس کو شر فَيَئُوسٌ قنوط تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، قنوط نا امید ہو جاتا ہے. انسان بھلائی کی دعا کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے. یعنی ایک انسان جب اسے کوئی مال کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بھلائی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بار بار اللہ سے بھلائی مانگتا ہے اور بھلائی کی دعا کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے. انسان اللہ سے بھلائی مانگتا رہتا ہے. لیکن اگر ایک انسان کو کوئی مشکل آ جاتی ہے تو انسان کو اس وقت بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس وقت بھی انسان کو جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور انسان کو حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس مشکل کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اللہ پر اعتماد رکھتے ہوئے اللہ سے انسان کو دعا کرنی چاہیے، اللہ پر اعتماد رکھنا چاہیے کہ اللہ چاہے تو اللہ مجھ سے اس برائی کو، اس مصیبت کو دور کر دے. لیکن تب انسان کیا کرتا ہے کہ جب انسان کو مصیبت آتی ہے، شر چھوتا ہے تو اس وقت انسان پھر مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ انسان خیر میں ہو، اچھی حالت میں ہو تب بھی اللہ کو پکارے اور اللہ سے دعا کرے، اور اگر ایک انسان جو ہے وہ بری حالت میں ہو، مصیبت میں ہو تب بھی وہ اللہ کو پکارے. تو انسان اللہ سے خیر تو بہت زیادہ مانگتا ہے اور خیر کی دعا کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے. لیکن جب انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی شر آتا ہے تو پھر انسان محسوس یہ کرتا ہے کہ شاید اب یہ شر مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا. پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. پھر مایوس اور نا امید ہو کر اللہ کو پکارنا بھی بند کر دیتا ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے
کہ انسان کو کسی حالت میں بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. انسان کو اللہ سے ہی خیر کی دعا بھی مانگنی چاہیے، اور کوئی مصیبت آئے تو انسان کو صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور انسان کو اللہ پر امید رکھنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ چاہیں تو اللہ میری یہ مصیبت دور کر سکتے ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور البتہ اگر ہم چکھائیں اس کو رحمةً مِنَّا، رحمت اپنے پاس سے، من بعد ضراء مَسَّتْهُ، اس تکلیف کے بعد جو اسے چھوئی تھی، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، البتہ وہ ضرور کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے. انسان کو مصیبت آتی ہے، انسان اللہ سے خیر مانگتا رہتا ہے، انسان خیر کی دعا کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، اور جب مصیبت کے بعد انسان کو اللہ کی طرف سے رحمت کا ذائقہ ملتا ہے، انسان رحمت حاصل کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے رحمت ملتی ہے، اللہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں. مصیبت کے بعد، اس مصیبت کے بعد جو اسے چھوئی تھی، اگر اس کے بعد اللہ انسان پر رحمت کریں، انسان کو رحمت کا مزہ چکھائیں، تو انسان کیا کہتا ہے؟ بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ یہ میں نے اللہ سے خیر مانگی تھی، اللہ نے مجھے دے دی، وہ اس خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کی بجائے، اس رحمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کی بجائے، اسے اللہ کی عطا کہنے کی بجائے وہ کہتا ہے لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، البتہ وہ ضرور کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے. وہ پھر جب نعمت آ جاتی ہے پھر وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ کہتا ہے یہ تو میرے لیے ہی تھی، یہ تو میرا حق تھا، یہ تو مجھے ہی ملنا تھا، یہ چیز مجھے ہی ملنی تھی. بالکل ایسی بات جیسے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس نے کہیں انٹرویو دیا ہو، کہیں جاب کرنی ہو، تو اب وہ دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے وہاں جاب مل جائے. یا انسان نے کوئی امتحان دیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس امتحان میں پاس ہو جاؤں، اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے. یا اور کوئی بھی انسان اللہ سے خیر مانگتا ہے. اب کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہ خیر دے دیتے ہیں. جب وہ خیر مل جاتی ہے انسان کو تو پھر اب انسان کا کام کیا ہے؟ جس طرح پہلے اللہ سے خیر مانگ رہا تھا، اب اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی طرف اس خیر کی نسبت کرے اور کہے یہ خیر یہ مجھے اللہ نے دی ہے، اگر اللہ مجھے نہ دیتے تو یہ مجھے نہ مل سکتی، یہ مجھے اللہ نے دی ہے تو یہ سراسر مجھ پر اللہ کا احسان ہے. پھر انسان کو اس نعمت کا اور اس خیر کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اور انسان کو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے تھی. لیکن انسان مانگتا اللہ سے ہے خیر، اور جب اس مصیبت کے بعد جو انسان کو چھوتی ہے، جب انسان کو اللہ کے مانگنے پر اللہ سے خیر ملتی ہے، اللہ سے رحمت ملتی ہے، تو پھر انسان اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کی بجائے اس کو اپنا استحقاق سمجھتا ہے. پھر انسان نہ شکر ادا کرتا ہے، پھر انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے کبھی اللہ کو پکارا بھی تھا. پھر وہ سمجھتا ہے یہ تو میں نے اپنے زور بازو سے حاصل کیا، میں تو اس کا مستحق تھا، یہ تو مجھے ملنا ہی تھا. کئی دفعہ انسان بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو وہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نجات دے دے، اگر اس مشکل سے نجات ہو جائے تو ہر قسم کی خیر ہو جائے گی. اللہ اسے اس مشکل سے نجات دے دیتے ہیں. پھر انسان کیا کرتا ہے؟ پھر وہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے تو ٹھیک ہونا ہی تھا، مجھے تو اس مشکل سے نجات ملنی ہی تھی، تو یہ چیز تو میرے لیے تھی، یہ تو مجھے ملنی ہی تھی، یہ تو میں اللہ سے دعا نہ بھی کرتا تب بھی مجھے ملنی تھی. پھر انسان بھول جاتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کو اللہ کی دین نہیں سمجھتا. کئی لوگ ایسے ہیں کہ شدید مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے انہیں کوئی دل کی بیماری ہو جاتی ہے، کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے. جب وہ بیماری ہوتی ہے، جب موت سامنے ہوتی ہے، اس وقت اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے دے، ہمیں صحت ملے گی تو ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. جب اللہ کی طرف سے صحت مل جاتی ہے تو انسان سمجھتا ہے جیسے مجھے تو ملنا ہی تھا، یہ تو میرا حق تھا، میں تو بھی بیمار اس طرح کا ہوا ہی نہیں تھا کہ میری موت آ جاتی ہے، ابھی تو میری بڑی لمبی عمر پڑی ہے. تو یہ ہماری روزمرہ زندگی میں ایسی ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو عام طور پر ایک انسان کا یہ کردار ہے، عام انسانوں کا، الا ماشاء اللہ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں
جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے ان کا یہ کام نہیں ہوتا، لیکن عام طور پر انسانوں کا یہی طریقہ کار ہے۔ انسان اللہ سے خیر مانگتا رہتا ہے، مصیبت آتی ہے انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر مصیبت کے بعد اگر انسان کو اللہ سے مانگنے پر، اللہ سے دعا کرنے پر انسان کو خیر ملے، مصیبت دور ہو جائے، تو انسان اس کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو میرے لیے تھا، یہ تو مجھے ملنا ہی تھا، یہ نہیں سمجھتا مجھے اللہ نے دیا ہے۔ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ہم میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے دعا کی ہوگی اور اللہ نے ان کی دعا جیسے انہوں نے کی اللہ نے ویسے پوری کر دی، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہاں میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے میری دعا قبول کی۔ ہم بھول جاتے ہیں جب دعا قبول ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہونا تھا، یہ تو مجھے ملنا ہی تھا، تو ہم پھر بھول جاتے ہیں اس کو۔ جب ہم بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ کا احسان یاد نہیں رہتا، تو پھر زبان پہ شکر گزاری نہیں ہوتی۔ جب زبان پہ شکر گزاری نہیں ہوتی تو پھر انسان جو ہے نا وہ اس کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ پھر صرف اس کو انسان اپنا حق نہیں سمجھتا، صرف یہ نہیں کہ اللہ کا شکر نہیں کرتا، پھر وہ اپنا حق سمجھ کر وہ ناحق تکبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر وہ ایمانیات کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے تکبر میں آ کر۔ پھر وہ ایسی باتوں کا انکار شروع کر دیتا ہے کہ جو 100% صحیح ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، کہ یہ تو میرے لیے تھا، یہ تو مجھے ملنا ہی تھا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں خیال کرتا قیامت کو کہ قیامت قائم ہوگی۔ پہلے ممکن ہے وہ قیامت کو مانتا ہو، لیکن جب انسان پر رحمتوں کے، نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، جو انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ انسان پر رحمت کرتے ہیں اور اللہ انسان کے لیے وہ نعمت کا اس کو ذائقہ چکھاتے ہیں، تو انسان اس کو اپنا حق سمجھتا ہے، اور پھر انسان ایسی چیزوں کا انکار شروع کر دیتا ہے تکبر میں آ کر، غرور میں آ کر، کہ جو چیزیں تو 100% صحیح ہوتی، 100% حق ہوتی ہیں، انسان تکبر میں آ کر ان کا انکار شروع کر دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے جس طرح مجھے یہ نعمت ملی ہے تو بس اب یہ دنیا میں نعمت ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ انسان یہ سمجھتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ وہ بات منہ سے کہے، یہ بات وہ زبان حال سے بھی کہہ سکتا ہے، یہ بات وہ زبان دل سے بھی کہہ سکتا ہے۔ کئی لوگ زبان سے یہ بات کہہ دیتے ہیں، کئی لوگ زبان سے یہ بات نہیں کہتے، لیکن ان کا دل پکار کر یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے، ان کا عمل پکار کر یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی قیامت نہیں آنی ہے، اب یہ دنیا میرے لیے ہے اور یہ دنیا کی ساری نعمتیں میرے لیے ہیں، اور یہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہنی ہے، مجھ سے کبھی چھیننی نہیں ہے، اور کبھی قیامت نہیں آنی کہ میں نے اللہ کو حساب کتاب دینا ہے۔ نہ انسان قیامت کی پھر تیاری کرتا ہے، نہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی تیاری کرتا ہے۔ پھر انسان سمجھتا ہے کہ یہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ وہ کہتا ہے یہ نعمت میرے لیے تھی، یہ میرا حق تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی۔ پھر وہ کہتا ہے وَلَا رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور البتہ اگر میں لوٹا بھی دیا گیا اپنے رب کی طرف، اگر بالفرض قیامت قائم ہو بھی گئی، میرا تو خیال ہے قیامت قائم بھی نہیں ہوگی، یہ دنیا نے ایسے ہی رہنا ہے، یہ ایسے ہی لوگ زندہ ہوتے آئے ہیں، مرتے آئے ہیں، یہ قیامت نہیں آئے گی، یہ دنیا ہی رہے گی۔ اور اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی، اگر بالفرض ہم اللہ کے حضور ہمیں پیش بھی ہونا پڑا، کبھی کبھی دل میں خیال یہ بھی آ جائے کہ اگر ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے، کبھی کبھی یہ بھی ذہن میں خیال آئے تو کیا کہتا ہے وَلَا رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور البتہ اگر مجھے لٹا دیا گیا میرے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، بے شک میرے لیے اس کے پاس بھی البتہ اچھائی ہوگی۔ وہ کہتا ہے جب دنیا میں میرے لیے ساری نعمتیں ہیں، میں تو نعمتوں کا مستحق ہوں، جب میں تو اتنا نیک ہوں، اتنا اچھا ہوں کہ نعمتیں میرے لیے ہی ہیں، اگر دنیا میں مجھے ملی ہیں، پہلی بات ہے کہ مجھے تو لگتا نہیں قیامت قائم ہوگی، کہ دنیا ہی ہے سب کچھ۔ اگر قیامت قائم بھی ہو گئی، بالفرض قیامت قائم بھی ہو گئی، اگر ہو بھی گئی تو پھر وہاں بھی مجھ پہ نعمتیں ہوں گی، وہاں بھی میں نعمتوں کا مستحق ہوں گا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ہم ہر چیز کو صرف کفار کے ساتھ نسبت کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ، میں نے کہا ممکن ہے ہم زبان سے یہ بات نہ کہیں، ہمارا عمل کئی دفعہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اللہ ماشاء اللہ، ہر تمام لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی مستثنا ضرور ہوتا ہے، تو مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں
کہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نعمت کرتے ہیں ان کے اوپر وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہمیں تو ملنا ہی تھا، یہ تو ہمارا حق تھا. پھر وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ قیامت کوئی نہیں ہے، قیامت نے نہیں آنا، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. پھر وہ دنیا کے اندر اتنا مگن ہوتا ہے، نہ اس کو اللہ کی شکر گزاری یاد ہوتی ہے، نہ اسے اللہ کی عبادت یاد ہوتی ہے. اور کبھی اس کے دل میں خیال بھی آئے قیامت کا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، وہ کہتا ہے قیامت آنی نہیں ہے. اگر آ بھی گئی تو اگر دنیا میں میں اتنی نعمتوں کا مستحق ہوں تو آخرت میں بھی میرے پاس نعمتیں ہی ہوں گی. اکثر کفار کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن آپ کو بتاؤں کہ ہم بہت سی باتیں وہ کفار کے ساتھ منسوب کر کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. ہمیں قرآن کی سب آیتوں کو اس انداز سے پڑھنا چاہیے کہ کہیں ہم اس عمل میں مبتلا تو نہیں. اللہ نے یہاں کہیں بھی کافروں کا نام نہیں لیا. ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اگر ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں بہت اچھی بات ہے. اگر ہم میں کچھ ان باتوں میں سے کوئی بات ہے، انسان اپنا سب سے بہتر محاسبہ کر سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس پہ سب سے بڑا خود دلیل ہے. انسان اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، چاہے وہ لوگوں کے سامنے کتنے عذر کیوں نہ پیش کرے. لوگوں کے سامنے انسان عذر پیش کرتا ہے کہ میں نیک ہوں، کوئی غلطی ہو جائے، فلاں وجہ سے غلطی ہوئی ہے. انسان کو اپنا بڑا پتہ ہوتا ہے کہ میں اندر سے کتنا نیک ہوں اور میری ایمانی کیا کیفیت ہے. انسان کو اپنا بڑا پتہ ہوتا ہے. تو ان آیات در حقیقت ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ سے دور ہیں، وہ شیطان کے پیروکار ہیں، کفار کے لیے ہی ہیں. لیکن ان آیات کو صرف کفار کے لیے سمجھ کر اپنے آپ پہ غور ہی نہ کرنا، اپنا محاسبہ ہی نہ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ بھی صحیح نہیں ہے. ان آیات میں اللہ نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ یہ آیات کافروں کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کا ذکر کر رہے ہیں، اور شیطان ہر وقت وسوسہ انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے. تو ایک مسلمان بھی ان وسوسوں کا شکار ہو سکتا ہے، اور ہوتے ہیں بالکل مسلمان. اگر مسلمان ان وسوسوں کا شکار نہ ہوتے تو سارے مسلمان آج نیک ہوتے. آج مسلمانوں میں آپ کو محمد، احمد جن کے نام ہیں، آپ کو ایسے لوگوں میں ایسے لوگ جو نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، ایسے لوگ جو حج اور دیگر نیک کام بھی کرتے ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بڑے بڑے گناہوں میں کئی دفعہ مبتلا ہوتے ہیں. کاروبار کے اندر، اپنی جاب کے اندر، جہاں اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھے بیٹھے وہ ایک پہلو ان کا بڑا نیک پہلو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ دوسری طرف سے بڑے بڑے بلنڈر کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے. تو بہرحال ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ میں جو اسی سے ملتی جلتی آیت ہے، اللہ نے یہی بات فرمائی ہے. سورہ یونس آیت نمبر 12 اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب چھوتا ہے انسان کو دکھ، جب انسان کو کوئی مشکل آتی ہے، دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، وہ پکارتا ہے ہمیں. کیوں پکارتا ہے؟ کہ یہ دکھ دور ہو جائے. کیوں پکارتا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے خیر آ جائے. ابھی خیر نہیں آئی، اب وہ انسان خیر مانگتا ہے اللہ سے. وہ انسان کہتا ہے کہ یہ دکھ میرا دور ہو جائے. اس کو پتہ ہے کہ یہ دکھ کوئی دور نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں دور کر سکتا، اللہ دور کر سکتا ہے. تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے. یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے، وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے خیر مانگتا ہے. اسے ہم نے پڑھا کہ انسان اللہ سے خیر کی دعا کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا، وہ اللہ سے خیر مانگتا رہتا ہے. یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اس دکھ سے بچنے کے لیے. پہلو کے بل بھی لیٹا ہو تب بھی دعا کرتا ہے، بیٹھا ہو تب بھی دعا کرتا ہے، کھڑا ہو تب بھی دعا کرتا ہے، ہر حال میں اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے. وہ تھکتا ہی نہیں اللہ سے. شر سے بچنے کی دعا کرتے ہوئے اور خیر کی دعا کرتے کرتے تھکتا ہی نہیں ہے. وہ دعائیں کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اتنی دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کو اس پہ رحم آ جاتا ہے. اللہ کا بندہ یہ آخر اللہ کی مخلوق ہی ہے. اللہ کو اپنی مخلوق سے جتنی ماں اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اللہ کو اپنی مخلوق سے اس سے بہت زیادہ محبت ہے. تو اللہ کو رحم آ ہی جاتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب اس کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ کو اس پر رحم آ جاتا ہے، جب ہم اس کا دکھ دور کر دیتے ہیں اس سے، اس کی ان دعاؤں کے نتیجے میں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّ، پھر وہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی دعا ہی نہیں کی تھی ہم سے اس دکھ کے بارے میں جو اسے چھوا تھا. یعنی جب اسے اللہ کی طرف سے رحمت آ جاتی ہے، اب رحمت آنے کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہی نہیں. ایک دفعہ بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے یہ تو میرا حق تھا،
یہ اس آیت کو اور اس آیت کو سامنے رکھیں، الفاظ مختلف ہیں، مفہوم دونوں کے ایک ہی ہے۔ یہاں ہم نے پڑھا کہ جب مشکل کے بعد انسان کو اللہ کی طرف سے رحمت کا ذائقہ ملتا ہے تو انسان کہتا ہے یہ تو میرے لیے تھی، یہ رحمت مجھے ملنی تھی، میں دعا کرتا تب بھی ملتی، نہ کرتا پھر بھی ملتی، یہ تو مجھے رحمت ملنی ہی تھی، یہ تو میرا حق تھا۔ پھر وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ مجھے اللہ نے میری دعا کے نتیجے میں دی ہے، اللہ نے دی ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے اللہ کا مجھ پر کرم ہے، وہ کہتا ہے یہ تو مجھے ملنی ہی تھی۔ وہ ساری دعائیں بھول جاتا ہے اپنی، وہ جو لیٹتے اٹھتے بیٹھتے وہ دعائیں کرتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا، وہ ساری باتیں بھول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا حق تھا، پھر وہ صرف اس کو اپنا حق نہیں سمجھتا، جب وہ شکر گزاری سے جاتا ہے تو ایمانی یاد سے بھی جاتا ہے، پھر بڑی بڑی ایسی چیزوں سے جاتا ہے جو 100% اس کے دل میں بھی حق ہوتی ہیں، اس کو پتہ ہے یہ حق ہے، وہ بڑی بڑی ایسی چیزوں ایسے ایمان سے بھی جاتا ہے۔ پھر جب وہ شکر گزاری سے جاتا ہے، جب وہ اسے اپنا حق سمجھتا ہے، جب اللہ کی اس نعمت کا، عظیم نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اسے اپنا حق سمجھتا ہے، قارون کی طرح۔ قارون کہتا تھا سارا مال میں نے اپنی محنت سے کمایا۔ جب وہ اس کو اپنا حق سمجھتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ شکوک و شبہات کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے قیامت بھی کوئی نہیں آنی، یہ دنیا ایسے ہی ہے۔ اور پھر اس کے دل میں کبھی قیامت کا خیال آئے بھی، وہ کہتا ہے اگر میں اللہ کی طرف لوٹایا بھی گیا، اگر قیامت آ بھی گئی تو وہاں بھی مجھے نعمتیں ملیں گی۔ کیوں ملیں گی تجھے نعمتیں؟ کیا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے کہیں؟ اللہ نے تو نہیں لکھا کہ میں نے انسان کو دنیا میں بھی خیر کرنی ہے، آخرت میں بھی خیر کرنی ہے، انسان گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی شکر گزاری نہ کرے، اللہ کی ناشکری کرے، اللہ نے ہر حال میں انسان کو دینا ہی دینا۔ اللہ نے تو کہیں بھی یہ بات ایسے نہیں کی، بلکہ جو لوگ گناہوں کے انبار تلے دبے ہوئے ہیں اور وہ دنیا میں بھی اللہ سے اچھی خواہشات رکھتے ہیں، آخرت میں بھی وہ جو ہے ان کی خواہشات ہیں کہ اگر آخرت ہوئی تب بھی ہمارے لیے جنت ہے، تو اللہ نے تو ایسے لوگوں کو بے وقوف لوگ قرار دیے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے، ان یہودیوں میں سے ان پڑھ لوگ بھی ہیں، کتاب کا تو پتہ کوئی نہیں، نہ انہوں نے کوئی علم حاصل کیا، نہ کبھی انہوں نے کتاب پڑھی، الا امانیہ، مگر خواہشات ہیں بس، ان کے پاس خواہشات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آخرت ہوئی تو ہم جنتی ہیں۔ جنت تو اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہے، جنت میں اگر ہم نے نہیں جانا تو پھر کس نے جانا ہے؟ عمل کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے جنت تو عمل کے نتیجے میں تمہیں دینی ہے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ ان کو پکاریں گے اور اللہ کہیں گے کہ یہ جنت تم اس کے وارث بنائے گئے ہو اپنے عمل کے نتیجے میں، جو تم عمل کرتے رہے دنیا کے اندر، نیک عمل کرتے رہے۔ یہ جنت خواہشات سے نہیں ملنی۔ لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ جنت تمہیں نہ تمہاری خواہشوں سے ملے گی اے مسلمانوں، نہ اہل کتاب کو ان کی خواہش سے ملے گی۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو گناہ کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، گناہ کرنے والا اللہ کے پاس کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جو عمل کرے گا نیک، خواہ وہ اور مخلص بھی ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، یہ جنتی ہیں۔ جنت خواہشوں سے نہیں ملنی، عمل کے بغیر نہیں ملنی۔ اچھا گمان عمل کے بعد، انسان کو نیک عمل کر کے اچھا گمان کرنا چاہیے۔ انسان گناہ کرتا رہے، سود کھاتا رہے، قتل کرتا رہے اور اللہ سے اچھا گمان کرتا رہے، یہ تو یہودیوں والا اچھا گمان ہے۔ یہ اچھا گمان نہیں ہے، اس کو حسن ظن نہیں کہتے، اس کو امنیات کہتے ہیں۔ اللہ نے یہی بات یہودیوں کے حوالے سے کہی ہے کہ کتاب کا پتہ نہیں، کتاب پڑھتے نہیں، علم سیکھتے نہیں، ویسے جاہل ہیں، اچھے عمل ہے نہیں، اور اللہ سے خواہشات رکھی ہوئی ہیں۔ کہ جنت اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اگر ہم آگ میں گئے بھی تو چند دن، ورنہ جنت تو ہمارے لیے ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، انسان عمل کوئی نہ کرے، نماز نہ پڑھے، اللہ کو راضی نہ کرے اور اللہ سے جنت کی امیدیں رکھے، یہ یہودیوں کا کردار ہے، یہ خواہشات ہیں، اس کو حسن ظن نہیں کہتے۔ حسن ظن نام ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اپنی حد الامکان جو ہے وہ محنت کرے اللہ کو راضی کرنے کی، پھر انسان اللہ سے اچھی امید رکھے، اس کو کہتے ہیں حسن ظن۔ پھر اللہ انسان کے ظن کے مطابق انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو انسان اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، جب انسان خود گناہ کر رہا ہے، ہر قسم کا برا عمل کر رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، گناہ کرتے وقت اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، وہاں سے وہ جنت کی امیدیں رکھتا ہے۔ تو یہ حسن ظن نہیں ہے، یہ تو خواہشات ہیں۔
اور اللہ نے فرمایا کہ جنت خواہشات سے نہیں ملنی، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہیں جنت تمہاری خواہشوں سے ملے گی، نہ اہل کتاب کو جنت ان کی خواہشوں سے ملے گی۔ پھر اللہ نے آگے واضح کیا من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کر کے اچھی خواہش رکھتا ہے، برا عمل کرنے کا بدلہ برا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو نیکی کرے گا اس کو نیکی ملے گی اور زیادہ بھی ملے گا، لیکن دوسری طرف والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ، جو گناہ کماتے ہیں اس کا بدلہ گناہ ہے، اس کا بدلہ برائی ہے، اس کا بدلہ جہنم ہے، وترهقهم ذلہ، اور ایسے لوگوں کے چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی قیامت کے دن۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ گناہ کر کے اللہ سے جنت کی امید رکھنا یہ خواہشات ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک مسلمان سے گناہ ہوتے ہی نہیں، ایک نیک عمل کرنے والے سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس سے غلطی ہوتی ہے، وہ اللہ سے توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہیں بعض جگہوں پر نہیں توبہ ہوتی، بعض جگہوں پر توبہ کر لیتا ہے، کبھی ڈگمگا گیا، کبھی سیدھا ہو گیا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو ملے جلے ہیں کہ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وآخرون اعترفوا بذنوبهم، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے خلط ملط کر لیے ہیں اپنے عمل، اچھے عمل بھی ہیں برے عمل بھی ہیں، ملے جلے عمل ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا رحم دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ شاید کہ انہیں بھی معاف کر دے، جس کی نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں، اللہ شاید انہیں معاف کر دے۔ اور میں آپ کو حضرت ابن عباس کا قول بیان کر چکا ہوں، قرآن میں جہاں بھی عصا کا لفظ ہے شاید وہ یقین کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں جن کی نیکیاں گناہ برابر ہوں نا، جن کے برے اعمال نیک اعمال دونوں چلتے ہوں، وہ گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں بشری تقاضے کے تحت، اعتراف بھی کرتے رہتے ہیں اور پھر نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ انہیں بھی معاف کر دیں گے۔ لیکن دوسرا بندہ جو کرتا ہی گناہ ہے، جو نیکی کرتا کوئی نہیں ہے لیکن اللہ کے ساتھ اس نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، یہ پھر یہودیوں کا طریقہ کار ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اس کو حسن ظن نہیں کہتے، یہ جھوٹی خواہشات ہیں وَلِعِيَاذُ بِاللَّہ، اور یہ شیطان کے وسوسے ہیں کہ اگر آخرت ہوئی تو آخرت میں ہمیں اللہ کے ہاں وہ اچھائی ملے گی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، میرے لیے اس کے پاس بھی اچھائی ہوگی۔ کیوں ہوگی بھائی؟ اگر برا کام کیا ہے، برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہوتا ہے۔ آپ سے جنت میں اللہ کے فضل سے جائیں گے، اور کوئی شخص اپنے عمل کے نتیجے میں نہیں جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا فضل کیا ہر شخص کے لیے ہے؟ اللہ کا فضل شیطان پہ نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ اللہ کا فضل یہودی پہ نہیں ہو سکتا؟ اللہ کا فضل عیسائی پہ نہیں ہو سکتا؟ اللہ کا فضل مشرک پہ نہیں ہو سکتا؟ جنت میں انسان اللہ کے فضل سے جائے گا، اصل میں اپنے عمل سے جائے گا، لیکن انسان کا عمل اس قابل نہیں ہے کہ اسے جنت میں پہنچا سکے۔ اللہ اس عمل کے اندر اپنا فضل شامل کر دیتے ہیں کہ انسان اللہ کے فضل سے جنت میں جاتا ہے، صرف اپنے عمل سے نہیں جاتا۔ لیکن اگر وہ پیچھے عمل کی بنیاد نہ ہو، اللہ کا فضل بھی نہیں ہوتا۔ میں نے اس لیے آپ کے سامنے شیطان کی مثال رکھی کہ شیطان پر اللہ کا فضل کیوں نہیں ہوگا، مشرک پر اللہ کا فضل کیوں نہیں ہوگا، گناہ گار پر۔ تو قرآن کریم میں دونوں قسم کی آیات ہیں، ایسی آیات بھی ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ انسان اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث مبارکہ بیان فرمایا کہ انسان اپنے اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا، تو صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتا، کیونکہ اگر ہم اپنے عمل کا اور اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی جو ہم پر نعمتیں ہیں ان کا مقابلہ شروع کر دیں، ہمارے عمل بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ کی جو ہم پر نعمتیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ہمارا اگر پوری زندگی ہم سجدے میں گزار دیں، ہم پھر بھی اللہ کی بعض نعمتوں کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم اپنے عمل کے اوپر فخر کرنے لگے، غرور کرنے لگے، تو ہم اپنے عمل سے کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ لیکن ہمیں پھر بھی عمل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب عمل ہوتا ہے تو اس عمل کے ساتھ اللہ کا فضل شامل ہوتا ہے، وہ اللہ کا فضل ہمارے عمل کے نتیجے میں ہم پہ ہوتا ہے، تو اس فضل کے ساتھ ہم جنت میں جاتے ہیں، صرف اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جاتے۔ لیکن اگر عمل ہی نہیں ہوگا
تو پھر اللہ کا فضل بھی نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے۔ اس لیے قرآن کریم کی بعض آیات سے پتہ لگتا ہے کہ ہم جنت میں اللہ کی رحمت سے جائیں گے، اور بعض آیات سے پتہ لگتا ہے ہم جنت میں اپنے عمل سے جائیں گے۔ میں نے اس لیے جو آگے سامنے آیت رکھی ہے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ عمل کی بات ہے کہ انہیں پکارا جائے گا کہ یہ تم اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے عمل کے نتیجے میں۔ اصل میں عمل کے نتیجے میں اللہ کا فضل، اور فضل کے نتیجے میں انسان جنت میں جائے گا، صرف عمل اکیلا انسان کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ کلیئر ہے؟ تو اللہ کا فضل ملنا ہے کسی بنیاد کے نتیجے میں، وہ جب بنیاد نہیں ہوگی نا تو اللہ کا فضل بھی نہیں ہوگا۔ وہ بنیاد ہم نے قائم کرنی ہے، وہ بنیاد اپنے گناہوں کا اعتراف اور نیک عمل کرنے کی کوشش، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش۔ اگر ایک انسان کوشش کرتا ہے، اس کوشش میں کمی بیشی بھی ہو، اللہ بخشنے والے، لیکن ایک بندہ کوشش ہی نہیں کرتا، وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ایسا بندہ اللہ کے فضل کا حقدار نہیں ہوگا۔ وَلِيَعْذُ بِاللَّهِ۔ فرمایا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، یہ جو بندہ امید رکھتا ہے گناہ کر کے، اللہ کی اس پہ نعمتیں ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کی نعمتوں کو اپنا حق سمجھتا ہے، اور حق سمجھ کر قیامت کا منکر ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے اگر قیامت ہوئی بھی، اب کہنے کو یہ وہی حسن ظن ہے جو ہم میں سے بعض لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا حسن ظن ہوتا ہے نیک عمل کے بعد، تو ایک بندے کا نیک عمل نہیں ہے ویسے حسن ظن ہے، تو اللہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کا فیصلہ سن لیجئے، جو بندہ عمل نہ کرے اور حسن ظن رکھے، اللہ فرماتے ہیں فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، البتہ ہم ضرور خبر دیں گے کافروں کو ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیا، ہم کافروں کو ان کے عمل کی ضرور خبر دیں گے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور البتہ ہم ضرور ذائقہ چکھائیں گے انہیں سخت عذاب کا۔ جو کافر اعمال کرتے رہے ان کو ان کے اعمال کی خبر بھی ملے گی، اور ان اعمال کے نتیجے میں انہیں اللہ کے سخت عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر، اعرض تو انسان منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور انسان جھک جاتا ہے اپنے پہلو کے بل۔ اعرض منہ موڑ لیتا ہے، یہ تکبر سے کنایا ہے، تکبر کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور اپنے پہلو کے بل جھک جاتا ہے، یہ اس سے مراد بھی تکبر ہے۔ پہلو کے بل جھکنا یہ ایک عربی زبان کا محاورہ ہے، اس کا مطلب پرواہ نہ کرنا کسی کی، اور متکبر ہو جانا۔ جب اللہ کا انسان پر انعام ہوتا ہے، اب انسان کا کام کیا تھا کہ وہ سمجھے کہ یہ میرے اللہ کا مجھ پر فضل ہے، یہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا ہے، انسان کو اللہ کا مزید شکر گزار ہو جانا چاہیے تھا، اور انسان کو زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، عملاً بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا، اور اللہ کی جو نعمت، اللہ کی رحمت اس پر ہے مال و دولت کی صورت میں، تو اسے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا چاہیے تھا، لیکن عام لوگ یہ نہیں کرتے۔ عام انسان کیا کرتا ہے کہ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو انسان متکبر ہو جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، پہلو کے بل جھک جاتا ہے۔ یہ پہلو کے بل جھکنا یہ تکبر سے کنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے تکبر کے لیے اس قسم کے کئی الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک تو وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور ایک قرآن کریم میں فرعون کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ، فرعون کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ میں بھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام میں بھی، ان کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، سبق ہے موسیٰ اور فرعون کے قصے میں۔ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے بھیجا تھا اس کو فرعون کی طرف واضح دلائل کے ساتھ، کھلی دلیل کے ساتھ، فتولیٰ برکنہ، تو فرعون پھر گیا تھا اپنے رکن پر، اپنی سائیڈ پر، یہاں پھر گیا تھا اپنی سائیڈ پر، یہ وہی تکبر ہے، وہ جو وہاں وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ہے، اس کا مطلب ہے پہلو کے بل جھک جانا، یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ فرعون اپنی سائیڈ پر پھر گیا، اس سے مراد بھی تکبر ہے، اور وہاں وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ جو ہم نے پڑھا اس سے مراد بھی تکبر ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ علق میں، پہلی سورت جو ہے، کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ جب اللہ اسے غنی کر دیتے ہیں، جب اللہ اسے مال و دولت دے دیتے ہیں، تب انسان کیا کرتا ہے؟ پھر انسان سرکشی شروع کر دیتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے اس وقت۔ عام انسان کا یہ کردار ہے، اور ان آیات میں یہی کردار ذکر ہو رہا ہے۔ نعمت اللہ کی، مانگا انسان نے اللہ سے،
مصیبت میں تھا، اللہ سے مال مانگا، اللہ سے رحمت مانگی، نعمت مانگی، اللہ نے دے دی، انسان متکبر ہو گیا. یہ کیا ہے؟ مانگا انسان نے اللہ سے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے مجھے رب نے یہ دیا ہے اور مجھے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے. اور جو اللہ کا شکر ادا کرے گا، یاد رکھیں اللہ اس کو مزید دیں گے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا البتہ اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں مزید دوں گا. اللہ مزید نعمتیں دیں گے. اللہ کو نعمتیں دیتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور نہ انسان کو جب اللہ انسان پر نعمت کرتے ہیں اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. لیکن اللہ کو کب برا محسوس ہوتا ہے؟ جب نعمت اللہ کرتے ہیں اور انسان آگے سے تکبر کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انسان سے پہلی نعمت بھی چھین لیتے ہیں. اور اگر انسان اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے اللہ مزید نوازتے رہتے ہیں. اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اللہ کو بڑی محبت ہے انسان سے، اپنی مخلوق سے. اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرے اللہ اس کو مزید نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا البتہ اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، پھر میں پہلی نعمت بھی چھین لوں گا. لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو، بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں. یاد رکھیے کہ شکر گزاری یہ سب سے بڑی حکمت، سب سے بڑی دانائی شکر گزاری. انسان سے اللہ کا تقاضا ہی شکر گزاری ہے. اگر ایک لفظ میں کہنا چاہوں کہ اللہ انسان سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ انسان سے شکر گزاری چاہتے ہیں. اور اللہ کا انسان سے سب سے بڑا شکوہ کیا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے. قسمیں کھا کھا کر اللہ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ 5 قسمیں ہیں. ان الانسان لربہ لکنود، اتنی قسمیں کھا کر فرمایا انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان کو اس کا پتہ بھی ہے، انسان اس پر گواہ بھی ہے، انسان کو اندر سے پتہ ہوتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اسے پتہ نہیں کہ قبروں کو کھود دیا جائے گا، اکھاڑ دیا جائے گا. وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ نکال لیا جائے گا. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، قیامت کے دن اللہ انسان کے ساتھ بڑے ہی باخبر ہوں گے اور اللہ خوب نمٹ لیں گے. ولیعذ باللہ. اللہ اپنے نعمتیں یاد کرواتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ، اور نعمتیں یاد کروا کر اللہ فرماتے ہیں وآتاکم من کل ما سألتموہ، اللہ نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اللہ سے مانگی. وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. پھر اللہ تبصرہ کرتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، لیکن انسان بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے. اور سب سے بڑی دانائی کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی دی تھی. کیا وہ دانائی تھی؟ ان اشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. یہ سب سے بڑی دانائی ہے. اور اصل میں اللہ کا ہم سے تقاضا بھی یہ ہے. یہ جو عبادت ہم کہتے ہیں نا، عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت در حقیقت شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. اللہ نے ہم پر ہزاروں کروڑوں لاکھوں کروڑوں نعمتیں کی ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں آگے سے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ نے ہمیں کھانے پینے کی رزق دیا، ہر چیز دی جو ہمیں چاہیے تھا اللہ نے ہمیں وہ دیا. اب اللہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں، زبان سے بھی اور عمل سے بھی. عمل سے کیسے شکر ادا ہوگا؟ اللہ کی بات مانیں، اور اللہ کی بات ماننے میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ توحید. اللہ کی نعمتوں کے جواب میں وہ نعمتیں ان کا صلہ غیروں کو نہ دینا شروع کر دیں. اس نعمتوں کا صلہ وہ اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کو ہی جو ہے وہ شکر ادا کریں ان نعمتوں کا. اس کا نام ہے توحید. سب سے بڑا شکر توحید ہے، یاد رکھیے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ لقمان علیہ السلام کے حوالے سے شکر کا ذکر کرتے ہیں، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ توحید شرک کا ذکر کرتے ہیں سورہ لقمان میں. تو بہرحال ان آیات میں اللہ نے ناشکری کا ذکر کیا کہ نعمتیں اللہ کی ہیں، انسان اللہ سے دعا کر کے نعمتیں مانگتا ہے، اور انسان پھر جب اس کو نعمت ملتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ پھر متکبر ہو جاتا ہے. اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنے پہلو کے بل جھک جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے شر پہنچتا ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر وہ لمبی لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے. وہی بات جو شروع میں کی تھی
کہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو پھر انسان اللہ سے خیر کی دعائیں کرتے تھکتا نہیں ہے، تب تو بڑی دعائیں کرتا ہے. اور آخر میں بھی فرمایا جب مصیبت آتی ہے پھر انسان لمبی لمبی دعائیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ دعا انسان کو نعمت میں کیوں بھول جاتی ہے؟ یہ اللہ سے مانگنا انسان کو نعمت میں کیوں بھول جاتا ہے؟ کیا مصیبت میں رب کوئی اور ہے اور نعمت کا رب کوئی اور ہے؟ نعمت میں انسان خود رب بن جاتا ہے. یہی دعا انسان کو نعمت میں یاد رہنی چاہیے. اور جو انسان اللہ سے نعمت میں دعا کرتا ہے، شکر کرتا ہے اللہ کا اور اللہ سے دعائیں رکھتا ہے، اللہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ انسان کامیاب ہے. جو صرف مشکل میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو یہ تو پھر صحیح کام نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے تو لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے. کہتے ہیں لفظ عریض، عریض کا مطلب یہاں میں نے کیا لمبی. کہتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے وجیز عربی زبان میں اور ایک چیز ہوتی ہے عریض. یہ دونوں ایک دوسرے کے بڑے بالکل الٹ ہیں، وجیز اور عریض. وجیز ہوتا ہے واو جیم یا زا، رازا وجیز. اس کے الٹ ہے عریض. ہم عام طور پہ عریض کا موٹا معنی کرتے ہیں موٹی چیز یا لمبی چیز. کہا جاتا ہے عریض اصل میں ایسی عبارت کو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سینکڑوں جملے بول دے، ان جملوں کا معنی سب کا ایک ہی ہو. انسان چھوٹی سی بات کرنا چاہے اپنی بات سمجھانے کے لیے، انسان سینکڑوں قسم کے جملے بول دے، ہر جملے کا مطلب ایک ہی ہو. انسان بلا وجہ لمبی بات کر رہا ہے حالانکہ بات تو چھوٹی سی تھی. تو ایسی بات کو عریض کہتے ہیں. اور وجیز کس بات کو کہتے ہیں؟ بات چھوٹی سی ہے لیکن اس کے اندر دنیا جہاں کی بھلائی موجود ہے، اس کے اندر دنیا جہاں کی گہرائی موجود ہے. ایسی بات کو وجیز کہتے ہیں. وجیز کون سا کلام ہوتا ہے؟ چھوٹی سی بات ہو لیکن وہ چھوٹی سی بات جو ہے وہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہو. اور عریض لمبی کلام ہو، اس کے اندر بات ہی کوئی نہ ہو. اس کے اندر خیر الکلام ما قل ودل، بہترین بات کون سی ہوتی ہے؟ جو کم ہو اور مدلل ہو. اللہ کو وہ کلام پسند ہے جو تھوڑی ہو اور مدلل ہو. باتیں بہت زیادہ ہوں اور ان کے اندر کام کی بات وہ تھوڑی سی بھی نہ ہو، ایسی اس بات کو عریض کہتے ہیں. تو بہرحال جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پھر لمبی لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے اور نعمت میں انسان کو اللہ سے دعا کرنا بھول جاتا ہے. فرمایا قل ارأيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد. کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارأيتم تمہارا کیا خیال ہے، ان كان من عند الله اگر وہ ہے من عند الله اللہ کی طرف سے، کیا چیز؟ یعنی قرآن. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان کفار مکہ سے کہیں، ان کافروں سے، قرآن کو نہ ماننے والوں سے کہیں کہ ذرا غور کرو، اگر یہ ہو قرآن من عند اللہ اللہ کی طرف سے، ثم کفرتم به پھر تم اس کا انکار کرو، من اضل ممن هو فی شقاق بعید پھر کون زیادہ گمراہ ہے اس شخص سے جو دور کی مخالفت میں جا پڑا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ انکار کب کرتا ہے حق کا، مد مقابل کا. انسان اس کا انکار تب کرتا ہے جب انسان اس کو غلط سمجھتا ہے. جب انسان اسے غلط سمجھتا ہے، شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اگلا بندہ صحیح نہیں ہے، اگلا بندہ غلط ہے، اور شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے اور غلط چیز اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اگلے بندے کے دنیاوی مفادات ہیں. وہ جو یہ تمہارے سامنے بڑا نیک بن رہا ہے وہ اصل میں نیک نہیں ہے، وہ اصل میں اس سے دنیاوی مفادات چاہتا ہے. جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ غلط ہے تو پھر جس کو انسان غلط سمجھتا ہے تو انسان اس کی صحیح باتوں پہ بھی غور نہیں کرتا. ایک داعی کی بہت بڑی یہ کامیابی ہے کہ اگر دعوت دینے والا کسی شخص کو اس بات پر مجبور کر دے کہ وہ غیر جانبدار ہو کر حق کا جائزہ لینے پر مجبور ہو جائے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایک داعی کی کہ وہ جس کو وہ دعوت دے رہا ہے وہ اسے غیر جانبدار ہونے پر اسے وہ قائل کر لے کہ تم مجھے غلط نہ سمجھو، تم اگر مجھے غلط سمجھتے ہو 100% غلط سمجھتے ہو، تم مجھے 100% غلط نہ سمجھو،
تم یہ سمجھو کہ شاید میں ٹھیک بھی ہوں، اگر میں اللہ کی طرف سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اپنے مخاطبین سے یہ بات کہیں، تم مجھے غلط سمجھتے ہو، تم میرا انکار کرتے ہو، تم مجھ پر اترنے والی کتاب قرآن کا انکار کرتے ہو، کچھ دیر کے لیے یہ فرض کرو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم نہیں سمجھتے، تم کچھ دیر کے لیے یہ تصور کرو کہ واقعی میں اللہ کا نبی ہوں، یہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ اگر ایسا ہوا کہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہوئی اور ہے، میں اللہ کا نبی ہوا اور آپ تھے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے، ذرا تم خیال کرو کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا، اگر میں اللہ کا نبی ہوا، تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ پھر تم کہاں جاؤ گے؟ تم پھر اللہ کی کتنی مخالفت مول لے رہے ہو، تم اللہ کی کتنی ناراضگی مول لے رہے ہو، پھر تم سے بدبخت کون ہے؟ پھر تم سے زیادہ مخالفت میں اور دور کی مخالفت میں کون گیا ہوا ہے؟ پھر تم سے زیادہ گمراہ کون ہے؟ ذرا اس کو اس انداز سے بھی غور کرو۔ اور میں نے پچھلی کئی آیات کی روشنی میں وضاحت کی تھی، اور میں نے ذکر کیا تھا آپ سے کہ تقریباً ہر نبی نے اپنی قوم کو اس قسم کی دعوت دی ہے، ہر نبی نے اپنی قوم کو اس قسم کی دعوت دی ہے کہ تم مجھے غلط سمجھتے ہو، ذرا غور کرو کہ اگر میں اللہ کا نبی ہوں واقعی، اور واقعی ہر نبی اللہ کا نبی تھا، لیکن وہ ان کے مخالفین مذاق اڑاتے تھے، شیطان نے ان کے دل میں ڈالا ہوا تھا کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، یہ دنیاوی مفادات چاہتے ہیں، یہ بادشاہ چاہتے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ کے بارے میں ڈالا ہوا تھا شیطان نے فرعون کے ذہن میں، اور فرعون بھی بھڑکاتا رہتا تھا اپنی قوم کو کہ قالوا اجئتنا لتلفتنا عن آلهتنا قالوا اجئتنا لتأفكنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض۔ فرعون کہتا تھا کہ تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو تاکہ تمہارے لیے یہ زمین میں بڑھائی ہو جائے، تاکہ تم زمین میں غالب ہو جاؤ، تم اس لیے آئے ہو، تم مصر کے اندر تم غلبہ چاہتے ہو، تم بادشاہت چاہتے ہو۔ یہ شیطان نے فرعون کے ذہن میں ڈالا، اور فرعون یہ بات اپنی قوم کے ذہن میں ڈالتا تھا بار بار، اور کہتا تھا کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے اللہ کے، یہ تو دنیا کا غلبہ چاہتے ہیں، یہ تو اقتدار چاہتے ہیں، ان کا مقصد دنیاوی ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوموں کو یہی دعوت دی کہ تم ایک پہلو نہ سوچو کہ ہم غلط ہیں، جب تم ہمیں غلط سوچو گے تم ہماری حق بات پہ بھی غور نہیں کرو گے، تم تصور کرو کہ اگر ہم واقعی صحیح ہیں، اگر اللہ کی طرف سے ہیں، اگر ہم اللہ کی طرف سے ہوئے، تب تمہارا کیا بنے گا؟ ذرا اس کو اس انداز سے بھی غور کرو۔ یہاں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات اپنے مخاطبین سے کہیں۔ ہم نے پیچھے رجل مومن کا قصہ پڑھا تھا، حضرت موسیٰ کی جس نے حمایت کی تھی، اس نے بھی اپنی قوم کو حضرت موسیٰ کے حوالے سے یہی بات کی تھی۔ اس نے کیا کہا تھا کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، سورہ غافر، سورہ مومن، آیت نمبر 28۔ تو مومن شخص نے کہا تھا فرعون کے آل میں سے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اس نے فرعون سے کہا کہ تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو، یعنی حضرت موسیٰ کو، جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے بڑے دلائل بھی لا چکا ہے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، اگر وہ جھوٹا ہوا تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر پڑے گا۔ لیکن یہ پہلو بھی سوچو، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر وہ سچا ہوا، اس کو اس انداز سے بھی غور کرو، اگر وہ سچا ہوا تو کیا ہوگا؟ پھر تم تو تباہ ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اگر وہ سچا ہوا تو وہ جو تمہیں وعدے دیتا ہے، تمہیں سناتا ہے اللہ کی طرف سے کہ تمہیں یہ وبال ہوگا، یہ سزا ہوگی، یہ جہنم ہوگی، تو تمہیں وہ وعدے پہنچیں گے، پھر تمہیں ان وعدوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اس پہلو سے بھی غور کرو، اگر وہ سچا ہوا تو۔ اگر وہ جھوٹا ہوا جیسے تم سمجھتے ہو تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا اور اللہ اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اگر وہ سچا ہوا پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اور یہی بات سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہی تھی۔ یہ سیدنا نوح علیہ السلام کا قول بھی یہاں موجود ہے، اور یہی قول سیدنا صالح علیہ السلام کا سورہ ہود میں، سورہ ہود آیت نمبر 28 میں یہی قول حضرت نوح کا ہے، سورہ ہود آیت نمبر 63 میں یہی قول حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے یہاں موجود ہے، اور سورہ ہود آیت نمبر 88 میں یہی قول حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے، اور تینوں قولوں میں یہ بات مشترک ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم ذرا غور کرو، اگر میں اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر ہوا، وآتانی رحمتا من عندہ، اور اللہ نے مجھے واقعی اپنی طرف سے رحمت دی ہو، یعنی نبوت،
فعمیت علیکم، اور تم اس سے اندھے ہو گئے ہو، انلزمکموہا، کیا ہم تمہیں اس کو لازم کر دیں، کیا ہدایت ہم تم پہ ٹھونس دیں، وانتم لہا کارہون، اور تم ناپسند کرتے ہو. ہم ہدایت ٹھونسیں گے نہیں، لیکن اگر میں اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر ہوا تو تمہارا کیا بنے گا. حضرت صالح علیہ السلام نے بھی کہا یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ، اگر میں اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر ہوا اور اللہ نے مجھے رحمت دی ہو، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، اگر میں اللہ کے نافرمانی کروں اور تمہاری طرح کافر بن جاؤں تو میری اللہ سے مدد کون کرے گا اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں. یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہی تھی. تو بہرحال ہر نبی اپنی قوم کو یہ دعوت دیتا ہے کہ تم ہمیں غلط سمجھتے ہو، تم ہماری صحیح باتوں کو بھی غلط سمجھتے ہو، ذرا کچھ دیر کے لیے تم یہ تصور کرو ہم حق ہیں، ہم واقعی اللہ کی طرف سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جگہ حکم دیا کہ آپ یہ دعوت دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دعوت دی. قل انما اعظکم بواحدہ، سورہ سبا آیت نمبر 46. اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی قوم سے میں تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، میری باقی ساری باتیں چھوڑ دو، ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اس پہ غور کر لو. ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ دو دو لوگ اکیلے اکیلے، ثم تتفکروا، پھر غور کرو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، اور تمہیں بھی اس کا پتہ ہے، تم نے پروپیگنڈا کیا ہوا کہ وہ مجنون ہے، تمہیں بھی پتہ ہے کہ ان کو جنون نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا ہے تمہارا. تو کبھی اکیلے کھڑے ہو کر، کبھی دو دو لوگ ہو کر غور کرو، کہیں ہم غلط تو نہیں ہیں، کہیں وہ صحیح تو نہیں ہے، کہیں واقعی ہی ہم قیامت کے دن جنت ہم جہنم میں نہ چلے جائیں، کہیں دنیا میں اللہ کے عذابوں کا شکار نہ ہو جائے. کبھی اس انداز سے بھی غور کرو. اور جب انسان، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا، جب انسان غیر جانبدار ہو کر حقائق کا مطالعہ کرنا شروع کر دیتا ہے اسے لازماً حق مل جاتا ہے. اور انسان کو حق کب نہیں ملتا؟ جب انسان جانبدار ہو کر، جب انسان جو ہے وہ قرآن پڑھے جانبدار ہو کر. اگر ایک انسان قرآن سے غلطیاں نکالنے کے لیے قرآن کو پڑھے گا، اس کو قرآن میں ہزاروں غلطیاں بھی مل جائیں گی. اگر ایک انسان اعتراضات ڈھونڈنے کے لیے دین اسلام پر قرآن کو پڑھے، حدیث کو پڑھے، یہ سارے اورینٹیلسٹ جو ہیں، غیر جو مستشرقین ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، بہت سے ان میں سے حدیثیں پڑھتے ہیں، اور انہوں نے قرآن اور حدیث پڑھ کر اسلام میں اعتراضات نکالے ہیں. آپ کہیں گے وہ قرآن پڑھ کر مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ ان میں سے بہت سے مسلمان بھی ہو گئے جن کو پڑھتے پڑھتے پتہ لگا اوہو یہ تو صحیح بات کر رہا ہے قرآن، اور جو بالکل غلط نیت سے پڑھ رہے تھے ان کو قرآن کریم میں غلطیاں ملی، ان کو حدیثوں میں اعتراضات ملے، ان کو حدیثوں میں قرآن میں اچھی باتیں نہیں ملی، کیونکہ وہ جانبدار ہو کر پڑھ رہے تھے. تو حق ملتا ہے انسان کو، ہدایت ملتی ہے جب ایک انسان غیر جانبدار ہو کر انسان حق کی تلاش میں اگر کتاب و سنت کا مطالعہ کرے، اسے لازماً حق مل جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ایک بندہ غیر جانبدار ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہی حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنی قوم کو دعوت دیں، اپنی قوم سے کہیں تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا، پھر تم نے اس کا انکار کیا، تو کون زیادہ گمراہ ہوگا اس شخص سے جو دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے. چلیں جی باقی انشاءاللہ کل. سبحانک اللہم بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى